ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے. ہم اس کو بدل نہیں سکتے. کیا کریں، کہاں جائیں؟ دنیا میں ایک انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو. جائیں تو کہاں جائیں؟ دیکھیے ہماری بندگی جزوی ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالی شان بنائی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں، باقی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے. قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے. ہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی روکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے. نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں. لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی. تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے. تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں گے. یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ. پورا مغرب جس پر اڑا ہوا ہے، اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں. ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو. ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ چھٹا، یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ. اور پھر فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں. اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اب ان 3 آیتوں کے روح سے سمجھ لیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجیے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقتہ مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ. زکوٰۃ دیتا ہے، کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا. سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے. نہ پیسہ سود سے اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنی بلڈنگ اونچی بنائی. پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا. وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت. لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، جو اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک قوم ہے، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے. قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے. اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو. ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ. اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت، تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جدوجہد میں. ایک ایسی جدوجہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے.
یہ جدوجہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں اگر یہ کرو اے اللہ، میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جدوجہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جدوجہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں، ہمارے اختیار میں تو نہیں، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا۔